يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اسرا کے معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ۔ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں یوں مذکور ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ:
بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔